آپ کبھی CNN اور BBC کی خبروں میں یہ نہیں دیکھیں گے اگر کوئی ایک پیسے کی کرپشن ثابت کر دے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ حکمران انکمپیٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیلیوژنل بھی ہیں۔ خبریں پڑھتے وقت اکثر ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر جب سرکاری بیانات لائیو بلیٹن میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ سب سے مضحکہ خیز بیان تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ملک کا امن و امان تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جنہوں نے امن و امان تباہ کرنا ہوتا ہے، کیا وہ پہلے آ کر اجازت لیتے ہیں اور پھر امن و امان تباہ کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو آج تک جن لوگوں نے امن و امان تباہ کیا ہے، کیا وہ اجازت لے کر یہ کام کر رہے تھے؟ اب یا تو آپ اس بیان پہ ماتم کر سکتے ہیں یا ہنس سکتے ہیں۔ حکومت کا کام صرف ملک چلانا نہیں، عوام کو انٹرٹین کرنا بھی ہے۔ آخر عوام روز روز کی ٹینشنوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایسے بیان دیتے رہتے ہیں جو انہیں ہنسنے پہ مجبور کر دیں، جیسے کہ ہمارا وہ بیان، حکومت کی بہتر معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام پہ بوجھ کم ہو رہا ہے۔ مہنگائی نے تو غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں بوجھ کم ہو رہا ہے۔ یہ سن کر عوام ہنس ہنس کے کہتے ہیں ماشاء اللہ، حکمران انکمپیٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیلیوژنل بھی ہیں۔ بس ہم ایسے ہی عوام میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ سٹریس کے اس دور میں ہر سانس کے ساتھ ڈپریشن اندر جاتا ہے، لیکن حکومتی بیانات سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اعلیٰ عہدیداران یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک پیسے کی کرپشن ثابت کر دے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے، تو دماغ میں فوراً دو باتیں آتی ہیں۔ پہلی، یہ ایک ٹرک کویسچن ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک پیسے کا سکہ تو 50 سال پہلے ختم ہو گیا تھا۔ آج کے دور میں ایک پیسے کی کرپشن کرنا ممکن ہی نہیں، تو ثابت خاک ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کس مہارت سے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوگی کہ آپ ایک پیسے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی CNN اور BBC کی خبروں میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ US پریزیڈنٹ یا UK کے پرائم منسٹر نے کسی انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ کا دورہ کیا اور کام کو وقت پہ ختم کرنے کا حکم دیا ہو۔ ایسا یہاں صرف اس لیے ہوتا ہے کہ سرکاری عہدیداران کو خبروں میں آ کر اپنے نمبر بنانے ہوتے ہیں۔ مطلب جو کمپنیز پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ٹائم پہ کام ختم کریں اور اپنا بل کلیئر کروائیں۔ یہ کام بھی حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کو یاد دلاتی ہے کہ بھائی ٹائم پہ کام ختم کرنا ہے۔ جب ملک میں کوئی بڑا سانحہ ہو جائے، جیسے کسی پل کا گرنا یا پلین کریش ہونا، تو اس موقع کے لیے ہمارا خصوصی بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اب گہرے رنج و غم کا اظہار تو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہم حکومت نہیں بلکہ محلے کی شگفتہ خالہ ہیں جو پڑوس میں جا کر کہتی ہیں بڑا افسوس ہوا، بجائے اس حادثے پہ اپنے فیلئر کا اعتراف کرنے کے۔ اس قسم کے بیان دے کر ہم اپنی ذمہ داری سے جان چھڑوا لیتے ہیں اور عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا کام بس رنج کا اظہار کرنا ہے، اکاؤنٹیبل ہونا نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کی فوری تحقیقات ہی ہوں گی نا، یا پھر 5 سال انتظار کے بعد کہیں گے کہ چلو بھائی اب تحقیقات شروع کرو؟ یہ سرکار کی ڈرامیٹک سکلز ہیں جو کسی افسوسناک واقعے سے پہلے تو سو رہے ہوتے ہیں لیکن فوری تحقیقات کا حکم دے کر اپنی ایفیشنسی ثابت کرتے ہیں۔ ہم ملک کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں والا بیان تو میری ڈیلی ڈوز آف انٹرٹینمنٹ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ حکومت نہ ہو، کوئی تقدیر کا مارا مزدور ہو جو دن میں کسی عمارت کی چھت پر اینٹیں چڑھاتا ہے اور رات کو کندھے پر 2 من کی بوریاں رکھ کر ٹرک پر لوڈ کرتا ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے ملک کی ترقی کے لیے ایسے ہی دن رات کام ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ ابھی تک کچھ نہیں نکلا۔ آپ اکثر یہ خبر تو ضرور سنتے ہوں گے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے پہ غور کر رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، یہ ریلیف آخر آتا کہاں سے ہے؟ کیا حکومتی عہدیداران اپنی ذاتی جائیداد بیچ کے یہ ریلیف دیتے ہیں، یا کہیں مزدوری کر کے جو پیسے کماتے ہیں اس سے عوام کو ریلیف دیتے ہیں؟ کیا یہ ریلیف عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی نہیں آتا؟ اگر ہاں تو اس میں حکومت کا کیا کارنامہ ہے جس کا وہ کریڈٹ لیتی ہے؟
کیا آپ کو ان بیانات کی سمجھ لگتی ہے؟